بلاول بھٹو کی جانب سے حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ثالثی کی پیشکش نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے، جہاں ایک طرف حکومت نے چیئرمین پیپلز پارٹی کی آفر کو قبول کرتے ہوئے تحریک انصاف سے معاملات آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی بلاول بھٹو کو دے دی ہے، وہیں دوسری جانب مبصرین کے مطابق موجودہ ملکی حالات میں بلاول بھٹو کی جانب سے ثالثی کی پیشکش خوش آئند ہے، تاہم ماضی کو مد نظر رکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی مثبت جواب آنے کے امکانات معدوم ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم بیک وقت حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی، اس طرح ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ جماعتیں جو قومی سلامتی کمیٹی میں شریک نہیں ہوئی تھیں انہیں بھی انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کی اس پیشکش پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے منگل کو ایک نجی ٹی وی پر پروگرام میں اپنے رد عمل میں کہا کہ اگر بلاول بھٹو اس حوالے سے تحریک انصاف کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بلاول بھٹو پی ٹی آئی سے مذاکرات کی راہ ہموار کر لیتے ہیں اور ان سے یقین دہانیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ گو کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر بلاول بھٹو کی جانب سے ثالثی قبول کرنے کی پیشکش اور انہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کوئی گرین سگنل سامنے نہیں آیا، تاہم اس حوالے سے گفتگو موضوع بحث ضرور بن گئی ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر مفروضے کے طور پر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وفاقی حکومت بلاول بھٹو کی جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ثالثی کی پیشکش پر مذاکرات کے لیے تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے وفاقی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان حل طلب معاملات پر کامیاب مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا قیدی نمبر 804 پیش رفت دارے تعاون پر رضامند ہوں گے؟ کیا حکومت اور اپوزیشن کے اتحادی اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ کیا یہ سیاسی مشق کامیاب ہوگی یا اس عمل کے دوران نئے تنازعات جنم لیں گے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق بلاول بھٹو کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے کی بات پر سب مطمئن ہیں، تاہم اگر بلاول بھٹو اس حوالے سے خود قدم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بات مزید آگے چل سکتی ہے۔ سینئر صحافی سلمان غنی کے مطابق بلاول کہتے ہیں کہ وہ نہ حکومت ہے اور نہ اپوزیشن، تو اس پر تو دو آرا ہیں، مگر پیپلز پارٹی آج کی کیفیت میں اگر قومی اتفاق رائے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ مگر واقفان حال کا کہنا ہے کہ حکومت کو تو بلاول بھٹو کی ثالثی یا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر ایسے اجلاس میں شرکت پر پی ٹی آئی اور مقتدر قوتوں کو آمادہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت یا اس کے اتحادی کوئی بڑا کردار ادا کرنے میں کتنے بااختیار ہیں یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سلمان غنی کے بقول سب سے پہلے اس نیک کام میں صدر آصف زرداری کو آگے آنا چاہیے، جو وفاق کی علامت کے ساتھ کچھ بڑا کرنے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پوزیشن میں ہے۔ باوجود اس امر کے کہ پیپلز پارٹی کی کمان بلاول بھٹو کے پاس ہے، مگر عملاً فیصلہ سازی میں اصل کردار صدر زرداری کا ہے، لہٰذا اس سنجیدہ اور پیچیدہ کام کے لیے صدر کی جانب سے بھی تائید آنی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ جہاں تک دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اجلاس کا سوال ہے تو بلا شبہ نیا اجلاس بلانے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کے لیے اپنی شرائط پر کاربند نظر آئے گی، جن نکات کی بنا پر وہ پہلے نہیں آئی اب بھی انہی شرائط کی وجہ سے دوبارہ اجلاس میں شریک نہیں ہوگی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کے لیے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے پی ٹی آئی کی شرائط کو تسلیم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی شرائط کا تعلق حکومت اور اتحادیوں سے زیادہ فیصلہ کن حلقوں سے ہے اور اطلاعات ہیں کہ وہ اس ضمن میں کوئی لچک دکھاتے نظر نہیں آ رہے۔ مبصرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ خود بانی پی ٹی آئی عمران خان کا طرز عمل ہے، کیونکہ جیسے ہی معاملات بہتری کی جانب جانا شروع ہوتے ہیں عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس سے مسائل سلجھاؤ کی بجائے اور الجھاؤ سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آ جاتی تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں نہ صرف ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا بلکہ تحریک انصاف کے لیے ریلیف کی راہیں بھی کھل سکتی تھیں۔ تاہم عمران ڈو قیادت نے ایک اور موقع مس کر دیا۔ پی ٹی آئی سے اجلاس کا بائیکاٹ کرانے والوں نے ملک کی بجائے اپنا مذموم کھیل کھیلا اور اب بھی وہی کھیل کھیلنے پر بضد ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جب تک پی ٹی آئی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ میں سے ان کا اصل ٹارگٹ کون ہے، تب تک وہ کسی بھی ایشو پر یکسو نہیں ہو پائے گی۔
मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई की जानिब से मुस्बत सियासी तर्ज अमल अपनाने के फैसले से ही बिलावल भुट्टो की जानिब से आने वाली हकीकत पसंदाना तजवीज़ पर पेशरफ्त मुमकिन है। हकीकत यही है कि जब तक अपोजिशन को साथ लेकर इश्यूज पर बात नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।